جی عزیز طلباء، آج نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سورہ صف کی 8 سے لے کے 14 تک. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے ہم چند چیزیں پڑھیں گے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندادن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یعنی کہ کفار چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں، لیکن اسلام کو جتنا مٹائیں گے اتنا ہی ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. تو یہ دیکھیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. وہی شعر جو ابھی بتایا نا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. آج بھی دنیا کے اندر جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہاں ایک ٹاپک ہو گیا، آگے ایک نیا ٹاپک. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا. ودین الحق کی، اور حق کا دین دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا ہی لگے. ٹھیک ہے، وہی تقریباً پچھلا ہی ٹاپک ہے. اس کے بعد آگے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. نیا ٹاپک یہ ہے جہاد کے بارے میں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ ساری چیزیں جہاد کی بھی ڈسکرپشن میں دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں جو ہے وہ دردناک عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور وہ تجارت کیا ہے؟ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. اور اس کے بعد وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد کرو. اور اس کے بعد کیا ہے جہاد کے بعد؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ جگہیں. فی جنات عدن، اور بڑے ہمیشہ رہنے والے باغات. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی کہ یہاں ٹاپک کیا تھا؟ ایمان، جہاد، اور جہاد کے بعد جو ہے وہ اس کا انعام جو آخرت میں ہمیں ملے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور بھی بہت کچھ ہوگا اس جنت میں. یعنی کہ یہ جنت کی جو نظارہ ہے، جنت کا جو منظر ہے، وہ اللہ نے بیان کیا ہے. نصر من اللہ، اللہ کی مدد. وفتح قریب، اور تمہیں اس کی اور فتح جو ہے وہ تمہاری قریب ہی ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو. جہاد کا ٹاپک کے حوالے سے آگے ایک اور ٹاپک ہے عیسیٰ کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم مددگار بن جاؤ اللہ کے. کما قال عیسیٰ بن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا. من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار اللہ کی طرف سے ہوگا. قال الحواریون، حواریوں نے کہا. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہوں گے. فآمنت طائفہ، تو ایک گروہ تو ایمان لے آیا. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. اچھا، بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سارے بنی اسرائیل ہیں. وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے کافروں کے خلاف ان کی مدد کی. یعنی کہ جو ایمان والے تھے ان کی مدد کی.
فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، اور اس طرح وہ کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے، یعنی کہ ظاہرین کا مطلب غالب آ جانا۔ تو یہاں پہ ترجمہ ختم ہوا۔ کچھ ٹاپک جتنے بھی ہیں دیکھیں، میں آپ کو نا بار بار ہر لیکچر میں یہی باتیں بتا رہا ہوں کہ چند ٹاپک ہیں، ہر ٹاپک کے حوالے سے کو 5 شعر آپ یاد کر لیں۔ مثلا دیکھو نا، جہاد کا ایک ٹاپک آیا ہے، جہاد کے بارے میں 5 شعر یاد کر لیں، اللہ کی شان کے بارے میں 5 شعر یاد کر لیں، اللہ کی مغفرت کے بارے میں 5 اشعار یاد کر لیں، نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں 5 شعر یاد کر لیں، حقوق العباد کے بارے میں 5 شعر یاد کر لیں۔ تو بار بار جو گھوم کے وہی ٹاپک بار بار آئیں گے، تو ایک دفعہ یاد کرنے سے ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کیا ہم نے ایڈ کرنا۔ دیکھیں یہ پھر گرامر آ گیا، فعل ماضی کسے کہتے ہیں، فعل مضارع کسے کہتے ہیں، فعل مضارع، حروف جر، ضمائر، مرکب توصیفی، اضافی، بار بار وہی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہودیوں کی سعی لا حاصل کی تمثیل۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش، لا حاصل جو حاصل نہ ہو سکے، یعنی کہ یہود جو تھے انہوں نے بڑی کوشش کی مدینے میں کہ اسلام کو مٹا دیں، بڑے بڑے پلان کیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی پلان ہیں سارے فیل ہو جائیں گے، جو مرضی کر لو، اللہ اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو غلبہ اسلام کے بارے میں یہاں خوشخبری دی گئی ہے کہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ کے رہے گا، کچھ بھی ہو جائے اسلام کا پیغام ایک دفعہ ساری دنیا تک پھیل جائے گا۔ اہل ایمان کے لیے کامیاب تجارت کون سی ہے؟ یعنی کہ جہاد کے بارے میں جو بتایا گیا تھا، ایمان اور جہاد کے بارے میں۔ تو کامیاب تجارت کی شرائط اور مومنوں کے لیے پھر انعامات دیے گئے ہیں، اور مومنوں کے لیے مزید کون کون سے انعامات ہیں؟ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی چیزیں دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ پھر حواریین عیسیٰ کا مقام، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے نا، تو حواریین کا کیا مقام ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنا باللہ واشہدوا بأننا مسلمون۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ سارا پھر ریڈنگ کیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن بھی کیا گیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں اور عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں، کہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا دیکھیں، مدنی قبائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کہلائے، ان کا مقام بھی رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے انصار سے مشورہ کیا تو انصار کے سردار سعد بن معاذ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق عماد تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کودیں گے۔ ساتھ کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اقدس پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مطلب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے جو ہے وہ چند پیسوں کی خاطر ایک حواری کا حضرت عیسیٰ کی مخبری کر دی، لیکن دوسری طرف صحابہ کرام دیکھ لیں کہ وہ آپ کا پسینہ مبارک بھی جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ جی طلبہ، یہ تھا آج کا ٹاپک، تو ملتے ہیں نیکسٹ پہ۔ اللہ حافظ۔